فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وقال تبارك وتعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ مبارک اور مقدس مہینہ جمادی الثانی کا ہے۔ اس کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان پروقار اور روح پرور پروگرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مرتب ہوا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، سادات، شیوخ، خطباء، حفاظ، آج کی تقریب میں
بڑی کثرت سے جلوہ فرما ہیں، جن کی صدارت میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے، وہ آپ کے اس علاقے کے مشہور و معروف عالم دین، استاذ، محقق، مناظر، مجاہد، صوفی، حضرت علامہ مولانا مقبول احمد صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور ہماری اس عظیم الشان مسجد کے امام، مدرس اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نجیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ آج کی تقریب کے روح رواں ہیں۔ بطور مہمان خصوصی ہمارے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں جو ہمارے مذہبی، سماجی اور سیاسی حلقے میں ہمارے رہنما ہیں، محترم المقام حضرت صاحبزادہ خالد حسین صاحب چشتی سبحان اللہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور میرے عزیز اور میرے پیارے ساتھی محترم المقام جناب ڈاکٹر محمد زین چوراہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے مجھے جرمن سے یہاں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور پروگرام کے منعقد ہونے سے پہلے خود جرمن سے تشریف لے آئے۔ ان کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بابرکت فرمائے، اور اس سفر میں جو لمحات ان کے بیتے ہیں، جو سر کثیر ان کا خرچ ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اپنی محبوبیت کا مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے اس مبارک اور مقدس مہینے میں پورے عالم اسلام میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ کے اس شہر میں یا آپ کے گاؤں میں اس عنوان پر 20 محافل اس سے پہلے ہمارے اس سیزن میں منعقد ہو چکے ہیں۔ نامور علماء، محققین اس پر خطابات فرما چکے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی خطیب صاحب کا عنوان جو صحیح اہل سنت ہیں ان ایام میں یہی قریب یہ ایسا مضمون ہے کہ جس کی ابتدا اور انتہا تک ہمارے اکثر ساتھیوں کو اس کے احوال معلوم ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید سنانے والوں کو اتنا یاد نہ ہو جتنا سننے والوں کو سن کر ازبر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی حالت میں پھر کون سا گوشہ اس کا چھیڑا جائے جس سے سننے والوں کی روح کی تسکین کا سامان مہیا ہو سکے۔ اس کے لیے میں ایک بات ابتداً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق میں انبیاء بشر اور مرسلین ملائکہ کے بعد یہ 2 الفاظ میں نے کہے ہیں، اس پر توجہ فرمائیے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں، تمام اولین میں، تمام آخرین میں، یہاں تک کہ آسمان والوں میں، یہاں تک کہ ساری زمین والوں میں، انبیاء بشر اور مرسلین ملائکہ کے بعد
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹکر کا کوئی بندہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولین میں، آخرین میں، آسمان والوں میں، زمین والوں میں، نبیوں اور رسولوں کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اونچا مرتبہ رکھتی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ نظریہ اہل سنت۔ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہو یا نظریہ رکھتا ہو یا تردد جانتا ہو، وہ شخص سنی کہلانے کے لائق نہیں۔ ہمارے علماء نے اس کو فتویٰ دیا ہے کہ جو اس کے خلاف کرے ہم اس کو بدعتی سمجھتے ہیں، ہم اس کو رافضی سمجھتے ہیں، ہم اس کو شیعہ جانتے ہیں۔ سنی وہ ہوگا جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتا ہے۔ یہ تو ہے آپ کے منصب کی بات۔ ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اہل سنت کے فتویٰ کے میدان میں 4 مذہب ہیں، اپنے اپنے مقام پہ چاروں حق، کسی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح میدان فتویٰ میں اہل سنت کے 4 مذہب ہیں، اسی طرح میدان عقائد میں مشہور ہے کہ اہل سنت کے 2 مذہب ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اہل سنت کے 3 مذہب ہیں۔ جس طرح میدان فتویٰ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح میدان عقائد میں ماتریدیہ، اشاعرہ اور حنابلہ، یہ امام احمد بن حنبل کو دونوں شخصیتیں ملی۔ عقائد کے میدان میں یہ 3 ہستیاں ہیں۔ ماتریدیہ جس کو مانتے ہیں، ان کا اسم گرامی امام ابو منصور ماتریدی، کتنے قد کاٹ کا بندہ ہے۔ داتا علی حجویری بھی اپنا نام لکھیں تو اپنے نام کے ساتھ جہاں پہ حنفی لکھتے ہیں وہاں پہ ماتریدی بھی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو ماتریدی کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ امام احمد رضا کا نام جب لکھا جاتا ہے تو جہاں ان کے لیے حنفی لکھتے ہیں وہاں ان کے لیے ماتریدی لکھتے ہیں۔ بھئی یہ ہمارا مذہب ہے۔ میدان عقائد میں ہم کیا ہیں؟ ماتریدیہ۔ ہمارے ساتھ جو دوسرا امام ہے جن کا اسم گرامی ہے امام ابو الحسن اشعری، جن کے ماننے والے اپنے آپ کو اشاعرہ کہلاتے ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں پر محیط نہیں ہے، بلکہ لاکھوں اولیاء کاملین نے امام ابو منصور اشعری کے دامن میں پناہ لی ہے۔ لاکھوں ہستیوں نے ان کو اپنا امام مانا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی کی سطح کا بندہ ہے۔ انہوں نے ایک جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے، وہ میں اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مثل مشہور ہے۔ کہتے ہیں کلام الامام میں امام الکلام، جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام۔ پھر کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ ہستی جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ اہل سنت کے عقائد کا امام امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ان کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں لم یزل ابو بکر بعین الرضا
من. جن کو عربی نہیں آتی وہ سبحان اللہ نہ کہیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. جن کو تھوڑی بہت بھی سمجھ آئی ہو وہ سبحان اللہ ضرور کہیں کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے. اگر میں سمجھوں گا بھائی جن کو میں سمجھ تو ان کو عربی آتی ہے ان کو بھی آتی ہوئی. کیا کہا ہے حضرت امام ابو الحسن اشعری نے؟ فرماتے لم یزل ابو بکر بعین الرضا منہ. فرماتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں 63 سالوں کے اندر جس میں ان کو مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل نہ رہا. زندگی کے 63 سالوں میں ایک سانس بھی ایسا نہیں جس سانس کو مصطفیٰ کی خوشنودی نصیب نہ ہوئی ہو. یہ امام ابو الحسن اشعری کا فرمان. اس کے بعد ایک اور ہستی کا خلاف ہے، وہ ہے امام قسطلانی صاحب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری. وہ فرماتے ہیں یہ ایسا کلام ہے اختلاف الناس، کچھ لوگوں نے اس پر اختلاف کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں سرکار کی صحبت سے دور رہے. جب تشریف لائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس وقت ان کی عمر مبارک 16 برس تھی. وہ جو پچھلے 16 برس گئے ہیں اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا ہر ذرہ خوشنودی مصطفیٰ سے مالا مال ہے، یہ بعض لوگوں کے نزدیک ذرا مشکل ہے. اس لیے اس کلام پر کچھ لوگوں نے اختلاف کر دیا. وہ کلام جس پر تمام اہل حق نے اجماع کیا، اہل حق نے اتفاق کیا ہے، وہ کیا ہے؟ سنیے. فرماتے ہیں لم یزل ابو بکر مومنا قبل البعثۃ وبعدها. اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں اس پر اہل حق کا اجماع ہے، اہل حق اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے، نبوت کے اعلان کے بعد بھی ایمان. اب نبوت کے اعلان سے پہلے جو مومن ہو، شاید میں سمجھا نہیں سکا یہ آپ کی توجہ مجھے پوری حاصل نہیں ہو. یہ مرتبہ صدیق اکبر کا ہے کیا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جو مومن اور تمام اہل حق اس پر اتفاق کر چکے ہیں کہ ابو بکر صدیق اول بھی مومن ہے، آخر بھی ہمارا اہلیت میں بھی ایمان کے درجے کا فائدہ. یہ دو کلام میں نے آپ کے سامنے رکھے. ایک تیسرا کلام بھی اسی پر، وہ کس کا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جس پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے وہ یہ کہ جب وہ پہلے ہی مومن ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فلاں وقت ایمان لائے؟ یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں بات کہ 4 ہستیاں سب سے پہلے اسلام لائی. بعض نے کہا سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کا نام سن کر کسی بندے کے دل پہ بوجھ طاری ہونا پھر اسے اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ میں صحیح نظریہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کی طبیعت میں معمولی سا بوجھ آ جائے نا، معمولی سا، پھر وہ اپنا علاج کروائے کسی جا کے کسی معالج سے. کسی کی طبیعت میں معمولی بوجھ آئے حضرت علی کا نام لیا، کیوں لیا جی؟ تو یہ سنیوں کا شعبہ یہ سنیوں کا شعبہ اپنا ہے. وہ افراد سے تحقیق بے حق اہل سنت و جماعت افراد سے بھی پاک ہے، تفرید سے بھی پاک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض کا یہ نظریہ سب سے پہلے اسلام لانے والے
حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ باپ کا یہ نظریہ ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بعد نے کہا سب سے پہلے اسلام لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، بعد نے کہا سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، بعد نے کہا سب سے پہلے اسلام لانے والی ام ایمن۔ یہ مختلف قسم کے اقوال آئے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے ان اقوال میں تطبیق دی اس کو کہتے ہیں تطبیق صالح، کہ اس میں اعتراض اٹھا دیا۔ ابتداءً بعض لوگ اپنے حمایتیوں میں جیسے آج کل کرتے ہیں اپنی حمایت کے لیے جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جو ان کو زیادہ محبت زیادہ کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے، دوسرا اس سے تھوڑا الجھاتا ہے۔ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے جو ہستی سب سے پہلے اٹھی ہے وہ ہمارا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ یوں کہو بڑی آسان سی بات، اختلاف مٹ جائے، کہ بچوں میں جو ہستی سب سے پہلے اسلام لائی وہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ بالغ آزاد مردوں میں جو ہستی سب سے پہلے اسلام لائی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں جو ہستی سب سے پہلے اسلام لائی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ اور غلام بالغ مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اختلاف کو مٹایا گیا، مٹانے والا ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس پر میں ایک بات اور بھی آپ سے تھوڑی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نظریہ اہل سنت میں ایک اور ہستی بھی ہے جو ان سے بھی پہلے اسلام لائے، وہ جو ہے ان سے بھی پہلے اور اس وقت اسلام لائے جس وقت سرکار نے ابھی اسلام کی دعوت بھی کسی کو نہیں دی۔ سرکار نے کہا نہیں میں رسول ہوں مجھے مانو، اس وقت ہی جس نے کہا ہو کہ آپ رسول ہو سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ وہ حضرت ورقہ بن نوفل، جن کے بارے میں علماء نے کہا کہ ان کو اپنے اسلام کے اظہار کا موقع نہیں ملا۔ یہ ورقہ بن نوفل وہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی پر جب اپنے گھر تشریف لائے تھے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اس کے جواب انہوں نے تسلی دی تھی سرکار کو۔ بڑا اہم ترین مقام ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھیوں کو یاد ہونا چاہیے کہ پہلی وحی کا موقع ہے، سرکار گا رہا ہے اور حدیث میں فرمایا یرجف فواد، یہ مشکل ترین الفاظ ہیں حدیثوں میں جن کا ترجمہ ویسے مشکل نہیں ہوتا۔ ترجمے میں کیا مشکل ہے؟ جی لغت پڑھی ہے اٹھا کے دیکھو بات ختم ہو گئی۔ لیکن جس ہستی پر جس ہستی کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے جو اس کا فائل ہے اس پر بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ہوگا کیا لفظ بولنا۔ بڑے بڑے ترجمہ نگار یہاں پہ گر گئے، جو بچے ہیں وہ امام محمد رضا کے گروہ یرجف فواد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے احساس ذمہ داری سے دھڑکتا تھا۔ آپ سبحان اللہ کو بڑی بڑی تھوڑا زندگی سے ذرا تھوڑا یرجف فواد، سرکار کا احساس ذمہ داری سے دل دھڑکتا سبحان اللہ، کیوں دھڑکتا ہے؟ اتنی بڑی امت ہے جو میرے دل میں لگا دی، کتنی بڑی 1,24,000 کو جو ملی ہے اس کی تو 40 صفحے، جو تنہ تنہا ہمارے آقا کو ملی ہے اس کی 80 صفحے۔ اللہ مجھے سرخرو فرمائے گا، سرکار کو یہ احساس ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں صرف 80 صفحوں کی بات نہیں، پہلے 1,24,000 کی جو 40 ہے وہ بھی مصطفیٰ کے ہی حوالے ہیں۔ یہ سرکار اپنے دل کا خدشہ تھا نا طبیعت میں، تو سرکار گھر تشریف لائے تو دل کا حال یہ تھا، تو ساتھ سرکار کہتے زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا۔ یہ بھی ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری ہو، اس کیفیت کے زیر اثر کوئی حالات تھوڑے اور طبیعت کے ہو جاتے ہیں،
جس میں بندے کی طبیعت ذمہ داری کا اور ہی احساس کرنے لگ جاتی ہے. تو ایسی حالت میں خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کو چادر اڑائی، فَزَمَّلُوا، سرکار پہ چادر ڈالی. اور حدیث میں فرمایا کہ پھر سرکار کہتے ہیں لَقَدْ خَشِیتُ عَلَىٰ نَفْسِی، یہ بھی ان الفاظ میں سے جس کا ترجمہ سخت مشکل ہو گیا. جو افراد یہ شعبے کے مطلب ذرا موبائل وغیرہ چھوڑ کے بات سنیں نا، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فضا والی بات نہیں، دیواروں والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. یہ ہوتا ویسے ہی کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی بندہ فضا میں ایسے بکھیرنے آیا ہے یا کہانی سنائے گا بات ختم ہو جائے گی، وہ نہیں. غصہ نہ کرنا میری بات کا، میں ہاتھ جوڑ کے آتا ہوں، صرف اس لیے کہ تو غور کرو میں کیا کرتے ہوں آپ سے. یہ بڑے بڑے محدث ٹھوکر کھا گئے ہیں اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ سرکار کے لیے کیا لفظ بولے گی؟ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے، ہمیں سادی شراری نے سبق دیا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا ہر جائے مرکب تمام طاقتن کہ جا ہاسی پر بایدن داختن. ہر میدان میں گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ گھوڑے سے نیچے اتر آنا پڑتا اور باقی ڈھیلی چھوڑ دینا پڑتی. یہ محمد عربی کا دربار ہے، سمجھ کے ساتھ. اردو والے کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان. اپنے کو دیکھے تو نظر اور ہوتی ہے، بھائی کو دیکھے تو نظر اور ہوتی ہے، پیر کو دیکھے تو نظر اور ہوتی ہے، نبی پہ کلام کرے تو نظر اور ہوتی ہے. سادی شرادی کے ایک اور جملہ مجھے یاد آتا ہے، ہر بے شگما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفت باشد. کہتے گمان نہ کر کے سارے جنگل خالی ہوتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی جنگل کے کونے میں شیر بھی سویا ہوتا ہے، چیتا ہوتا، تیرا کام ہی کام کر کے چلا. تو یہ جو دربار ہے نا اس کے لیے تو فرمایا یہاں سے اونچی آواز میں بولا نا تو تجھے شعور بھی نہیں ہوگا، تیرے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ سرکار ہے تو جہاں اپنے خدشات کا اظہار کیسے سرخرو ہوں گا میں، اتنی بڑی امت میرے دل میں لگا دی گئی. توجہ کرو میری بات کی طرف، تو اگر میں بھی دو چار باتیں ویسے سیدھی سنا کے جا سکتا ہوں، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. سرکار ہے تو جہاں بار بار مجھے سرخرو فرمائے، اس کے جواب میں پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سرکار سے کیا بارگاہ رسالت میں آدم چادر ڈالی. سرکار کی کیفیت کی جو حالت تھی اس کا اندازہ لگا کے جواب دیا. کیا فرماتے کہتے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. پہلے دن خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کو تسلی دی، کہتے ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اللہ آپ کو سرخرو نے فرمایا آپ کو کامیاب کرے. اے میرے سر کے تاج محمد عربی، میرا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے یہ اوصاف ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں، رب ان کو رسوا کرتا ہے. خوشی سے میں سبحان انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 جملے کہیں، کہتے انک لتصل الرحم. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں آپ صلہ رحم بھی کر. سبحان اللہ. آپ کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ سکھ میں نہیں دیتے، اس میں دکھ کا مدارہ کراتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. وتحمل الکلا، نداروں کا بوجھ اٹھا لیتے. سبحان اللہ. نداروں کا بوجھ اٹھا لیتے. کیسے اٹھا لیتے؟ اگر کوئی بندہ قرضہ مانگنے آئے نا کسی سے، آگے سے مقروض ہے، پیسہ ہے کوئی نہیں، جھگڑتے ہیں، دونوں جھگڑ پڑے ہیں، تو آپ اس سے فرماتے ہیں جو قرض لینے والا ہے نا قرض خواہ، اسے کہتے ہیں اس کی طرف سے میں چکا دوں گا، چلا تحمل الکلا، اور ناداروں کا بوجھ اٹھا. دوسری بات وتکسب المعدوم، معدوم کے لیے. آپ کیا مطلب ہے؟ معدوم کے لیے کما کے دیتے.
وہ قرض مانگنے آئے نا آپ سے، مجھے دو تھوڑا سا، آپ گھر میں نظر ڈالتے ہیں تو جو ہے نا گھر میں نظر ڈالتے ہے بھی کہتے گھر میں تو کچھ نہیں، تو سرکار فرماتے جا فلاں سے کہے مجھے مصطفیٰ کے نام کا دے دے، میں کوئی مہمان آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں ہوتا۔ آگے بطوین والا نوائب الحق، آپ حق کی اٹھنے والی آواز کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بولا نہ ہونا، حق کی اٹھنے والی آواز کا ساتھ نہ دے، وہ مولوی کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ پیر کے لیے بھی جو شرطیں مقرر کی ہیں نا حضور غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حق کی اٹھنے والی آواز کا ساتھ دیتا ہوں۔ کیسے میں سمجھا سکتا ہوں؟ کہتے پیر ہوتا ہے جی مجھے کیا کام ہے جی ان مسئلوں سے، جی میں کیا کروں جی، تم لڑو مرو جو مرضی کرو۔ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی دو اوصاف کا مظہر ہونا چاہیے۔ ایسے تو حضور غوث اعظم کا فرمان ہے پیر کے اندر 12 اوصاف ہونے چاہیے، 2 اللہ کی صفات کا مظہر، 2 سرکار کی صفات کا مظہر، 2 صفت صدیق اکبر کی ہوں، 2 صفت فاروق اعظم کی ہوں، 2 صفت عثمان غنی کی ہوں، 2 صفت مولا علی شیر خدا کی۔ میرا کوئی مضمون یہ نہیں مولا علی شیر خدا کی جو 2 صفتیں وہ کہ عالم شجاع، عالم ہو اور بزدل نہ ہو، عالم ہو بزدل نہ ہو، بہادر ہو شجاع ہو۔ اور خود حضرت علی سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ یہ کتابوں میں لکھا حضرت علی شیر خدا بڑے مجمع کو پوچھتے تھے من اشجاع الناس، مجھے بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی جنہوں نے مرہب کو بچایا، جنہوں نے عمر بن عبد بود کا ساتھ اتارا، جنہوں نے میدان بدر میں اپنے جوہر دکھائے، میدان احد میں جنہوں نے جوہر دکھائے، تو پوچھتے بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے آپ سے بڑا کون ہو سکتا؟ حضرت علی شیر خدا کہتے تم نے مجھے دیکھا ہے، میں نے جس کو دیکھا ہے سب سے بڑا بہادر وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ایک موقع میں نہیں دیکھا، 3 موقع میں دیکھا ہے، ہر معاملے میں ابو بکر بھی بڑا۔ اس کے آگے بھی تھوڑی بات ہے لیکن چونکہ میں اپنے مضمون پہ چل رہا ہوں درمیان میں تھوڑی بات آ گئی۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں آپ حق کی اٹھنے والی آواز کی معاونت کرتے ہیں، آپ بھی کبھی اپنی زندگی میں یہ شعبہ شامل کر لو، حق کی جہاں پہ آواز اٹھے نا وہاں سے تم دبا کے بھاگ نہ جاؤ، گردن نیچی نہ کرو بلکہ حق کی ساتھ حدث دیا جاتی ہے درکار جس میں یہ خوبیاں ہوں، اس کو اللہ کیسے رسول؟ اتنا کہنے کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سرکار سے کہتی ہیں کبھی چلو نا میرے ساتھ۔ سرکار کو ضرورت نہیں تھی، خدیجہ کے کہنے پر سرکار تشریف لے گئے۔ کن کے پاس؟ ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل وہ شخص ہے جو خدیجہ الکبریٰ کا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ تورات کا کتنا حصہ زبانی یاد کر چکا، انجیل کا کتنا حصہ زبانی یاد کر، خود ہم خود رہتا ہو نبی نہ ہو گیا تنصر فی الجاہلیہ، وہ جاہلیت کے زمانے میں عیسائی مذہب قبول کر گئے تھے، یہ بخاری کے الفاظ۔ خدیجہ الکبریٰ کے لے گئی سرکار، تو جا کے ان سے کہا اسمع، سن اپنے بھتیجے کی بات۔ اس پر بھی شرح لکھنے والوں بڑی دیر لگی، کہتے طبیعت پہ بوجھ آتا ہے کہ سرکار کو بھتیجا کہا گیا، یہ دربار محمد ہے، یہاں کی ناموس کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ یہ بڑی بڑی دیر لگائی، شارحین نے پڑھے کیوں بھتیجا کہا جی؟ اسمع من کلام ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے کی بات سن۔ بڑی دیر یقین جانے میں جتنی بھی اس کی شرح دیکھتا ہوں بڑی بڑی دیر کلام کرتے رہتے، وہ کہتے بھتیجا کہنے میں بھی ہماری طبیعت پہ بوجھ پڑ جاتا، یہ ساری کائنات کی آقا ہے محمد عربی۔ آگے سے پھر اس کی تفسیر کی، کہا کہ ہو سکتا ہے سرکار کے والد محترم رشتے میں اس کے بھائی لگتے ہیں، یہ عمر کا کوئی اعتبار ہو، پھر یہ جملہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے، سمجھ آتی ہے؟
تو یہ ورقہ بن نوفل ان کے سامنے انہوں نے کہا سنائیے جی کیا دیکھا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا فرمایا کہ ایسے میں غار حرا میں تھا، ایسے وہ فرشتہ آیا، یہ کلام اس نے مجھ سے کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلے ہی وحی پر جو آیات اتری ساری سرکار نے سنا تھا. اس نے جب سنی نا جس جگہ پہ بیٹھا تھا اچھل پڑا خوشی سے اس نے واللہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وعيسى. اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا عیسیٰ پہ اترتا تھا. سچے نبی ساتھ پھر اپنی بات کرتا تھا کہ کاش میں زندہ ہوتا، کاش میں جوان ہوتا. سرکار نے فرمایا کب؟ انہوں نے کہا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی. ابھی وقت کب آنے والا ہے؟ وہ بندہ پہلے کہہ رہا ہے کاش میں بھی زندہ ہوتا آپ کا ساتھ دیتا. تو سرکار نے فرمایا آؤ مخرجی یہ میری قوم مجھے نکالے گی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آج تک جو پیغام آپ لائے ہو نا، جو بھی آپ سے پہلے یہ پیغام لے کے آیا ہے اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی ہے، اس کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، آپ کو بھی پڑا. ہمارے علماء نے کہا کہ یہ بندہ سب سے پہلے غور ہے. ابھی سرکار نے کہا بھی نہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ خود ہی سرکار کی غلامی میں آیا بیٹھا. تو یہ 5 ورقہ بن نوفل. میں جو بات عرض کر رہا تھا سب سے پہلے صدیق اکبر، حضور مولا علی شیر خدا، حضرت اسامہ بن حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 یہ سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستیاں ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں پہ اعتراض اٹھاتے کہتے جب یہ کہتے ہو کہ فلاں وقت ایمان لائے، اگر پہلے ہی مومن ہے تو اس کا کیا مطلب؟ پہلے ہی مومن ہے تو اب یہ کہتے فلاں وقت. اس کے جواب سنو امام احمد رضا سے فرماتے ہیں اہل اسلام کے ہاں اجماعی نظریہ ہے کہ نبی سارے پیدائشی مومن ہوتے ہیں. نبی پیدائشی اعتبار سے مومن ہوتے ہیں تمام نبی. یہ اجماعی نظریہ، یہ تو ہمارا نظریہ ہے اہل سنت کا کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. 40 سال کے بعد نہیں ہوتا، پیدا ہی ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے. ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی ہوتا ہے، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرے تب بھی نبی ہوتا ہے، علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائے تب بھی نبی ہوتا ہے. نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے. یہ اجماعی نظریہ امت کا کہ نبی سارے پیدائشی مومن. کہتے جب پیدائشی مومن ہے تو ذرا قرآن پڑھ کے دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے رب نے کہا ابراہیم اسلام لا. سبحان اللہ کہو مسئلہ سمجھ آیا. رب نے فرمایا، اور ابراہیم کی شان دیکھو نا جہاں بھی ابراہیم کا ذکر آیا رب نے یہ نہیں فرمایا ابراہیم کو عرش کے رب نے کہا، یہ نہیں فرمایا زمین و آسمان کے رب نے کہا، بلکہ فرمایا ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے کہا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. سبحان اللہ. ابراہیم کا مرتبہ یہ ہے جب ابراہیم کا ذکر آئے پھر رب اضافت بھی ان کی طرف کر. فرمایا ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے کہا. ابراہیم اسلام لا. آگے سے ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے مولا پہلے ہی لے آیا ہوں اب کیا لاؤں، پہلے لا چکا ہوں اب کیا کہتے گردن جھکا دی. کہتے اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لاتا. حضرت امام احمد رضا فرماتے
بات اور امام اہل سنت نے لکھی، توجہ ہے نہیں ابھی اب چہرے ذرا تھوڑے مجھے میری عادت ہے ذرا تھوڑا طبیعت میں خوشی رکھتا ہوں، سب جو ذرا خوشی شیئر کرنے کا، مسکراہٹ ویسے بھی فائدہ دیتی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا لا کا تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ۔ پھر سور میں کیا کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا لکا صدقہ۔ تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرا دے تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اچھا غور کر، مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانے سے گناہ معاف ہو جائے، اچھا سلوک کرنے سے درگزر تو جو بات میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ایک اور جملہ سنو۔ حضور فرماتے امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے کہتے دو ہستیاں اسلام کے دامن میں ایسی آئی ہیں جو روز الست سے لے کر عبد الآباد تک، میرے ساتھ کبھی چلو گے مسئلہ حل کرے گا۔ روز الست سے لے کر عبد الآباد تک جن پر ایک آن، ایک لمحہ، ایک گھڑی کفر طاری نہیں ہو، ایک آن، ایک لمحہ، ایک گھڑی ان پر کفر ان کے قریب نہیں آئے۔ وہ دو ہستیاں پھر اس کی تفصیل بیان کرتے، فرمایا روز الست سے بوقت ولادت تک، بوقت ولادت سے سن شعور تک، سن شعور سے اعلان بعثت تک، اعلان بعثت سے بوقت وفات تک، بوقت وفات سے عبدالآباد تک، وہ دونوں ہستیاں ہر حال میں مومن ہیں، مسلم ہیں، موقن ہیں، موحد ہیں، طاہر ہیں، طیب ہیں، تقی ہیں، نقی ہیں، کوئی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہتے دو ہستیاں ایسی آئی ہیں اسلام کے دامن میں جن پر جاہلیت کا دور آیا، سمجھ ہے نا، جاہلیت کا دور آیا، لیکن جاہلیت کے دور نے ان کے دامن پر اولودگی کا ایک دبا بھی نہیں ڈالا، ان کا دامن تمام قسم کی آلودگیوں سے پاک رہا۔ شراب پانی سے زیادہ سستی دستیاب ہوتی، فحاشی اور یعنی ہر جگہ پہ ڈیرے جمائے بیٹھے، جگہ جگہ سے برائی کی دعوتیں نظارہ لی جاتی، جگہ جگہ پر لوگ برے کام کر کے کھلے بندوں اس کو بیان کرتے۔ امام اہل سنت فرماتے دو فرد ہیں، جاہلیت کا دور آیا، اس میں رہے، زندگی بسر کی ہے، لیکن ان کے دامن زندگی پر گناہوں کی علائش کا ایک دبا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ کون ہے جی؟ وہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نظریہ سنو، فرماتے ہیں ایک ان میں سے پیکر شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسرے ان میں سے ابو بکر صدیق۔ اچھا میں چند سال پہلے تقریر کر رہا تھا مانچسٹر شہر میں، ایک شخص کھڑا ہوئی، فوراً جب میں نے یہ کہا نا، اس نے کہا پھر آپ نے علی کو تو چھوڑ ہی دیا نا۔ تو میں نے ایک عربی کا ایک مشہور مقولہ بولا،
میں نے کہتے ہیں المعترض کالأعمى، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا مثل اندھے کیوں؟ حقیقت اگر مجھے کہتے ہیں یہ پہلیاں نہ بجواؤ جی، میں نے کہا پہلیاں نہیں بجواتا، مسئلہ سمجھاتا ہوں. تو نے کوئی اور سنی دیکھا ہوگا، امام احمد رضا والا سنی تو نے نہیں دیکھا. مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے تجھے حقیقت تک رسائی نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں پہ جاہلیت کا دور آیا ہے، لیکن رب نے پھر بتایا ہے ہمارے ہاں علی وہ ہے جس پر جاہلیت کا دور آیا ہی نہیں. وہ تو پیدا ہوتا ہی مصطفیٰ کی گود میں، انہوں نے تو شعور کی جو آنکھ کھولی ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، شعور کی ان کے کان میں جو آواز آئی ہے مصطفیٰ کی، انہوں نے باتیں سیکھی ہیں مصطفیٰ سے، عادتیں سیکھی ہیں مصطفیٰ سے، تربیت پائی ہے مصطفیٰ سے، کبھی بالغ ہوئے نہیں تھے کلمہ پڑھ کے محمد. اب جو بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اللہ کرے کبھی آپ میرے ساتھ چل پڑو کہ آپ کا جو شہر ہے نا، آپ کا گاؤں بڑا مرکزی گاؤں، یہ 4 دانگے عالم میں اس کی شہرت ہے، پورے عالم اسلام میں شادی وال کا نام آئے تو اور ہی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے میں نے دیکھا بندے وہ رستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن آپ کے جو علماء ہیں نا ان پر اللہ کے کرم کا پہرا رہتا ہے. بڑی شعور کی بات، بڑے بندے ہم نے دیکھے، بڑا مولوی ہو گیا، بڑی تقریریں کرتا ہے، فالوور بڑے ہو گئے، کسی کتاب کو پڑھ دو ادھر ہی بیٹھ گیا. کل ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا مولوی کی تعریف آتی ہے؟ فلاں کتاب میں لکھا ہے، میں کیا کروں جی؟ میں نے کہا مولوی کی تعریف آتی ہے؟ کہتے آپ بتاؤ نا. میں نے کہا شیخ عبداللہ سے کسی نے پوچھا کہ مولانا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو کتاب دیکھ کر مسئلہ صحیح اخذ کر لے مولوی ہوتا ہے. ابھی آپ کو پتا نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ جو کتاب کا کھوٹا کھرا نہ پہچانے ملا نہیں ہوتا. ملا ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو نظر ملے کہ اس کو فیض آئے گنبد حضرت، کھوٹا بھی پہچانے، کھڑا بھی پہچانے، سمجھے کہ یہ بات کدھر سے آ رہی ہے. ہر حال میں نظریہ اہل سنت ہونا ضروری. اب جو بات میں آپ سے کر رہا تھا اس پر پھر کلام ہوا، کس کا؟ اعلیٰ حضرت کا. دونوں کے لیے فرمایا روز الس سے وقت عبدالآباد تک ہر حال میں مومن. اب اعلیٰ حضرت کی گفتگو سن، کہتے ہیں علی شیر خدا تو ہوش سنبھالتے ہی سرکار کی گود میں آئے، نہ گھر سے کوئی ماحول کو برا ملا، نہ باپ نے کبھی مجبور کیا، نہ کبھی معاشرے کے اندر ان کو کسی بری چیز کی طرف کھینچا گیا. ان کا بھی کیا کہنا، ان پر رب کی رحمت کا پہرا ہے. اور میں ادھر دیکھنا ابو بکر 37 برس جاہلیت کے دور میں گزار کے آیا، 37 سال میں جگہ جگہ دعوت نظارہ دی گئی، شیطانی معاملات نے اپنی طرف وارنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رب نے پھر بھی بتایا ابو بکر کو، یہاں تک کہ ان کے باپ نے بھی ان کو مجبور کیا بت خانے لے جا کر بت کو سجدہ کرنے کے لیے. بتوں کی عبادت پر باپ بھی مجبور کرے، ماں بھی مجبور کرے، ماحول بھی ایسا ملے، پھر اس کا کیا کہنا. اس کے ذمن میں مجھے چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا، سنا دوں. یہ اعلیٰ حضرت نے تو تھوڑا اس کو اجمالی انداز میں لکھا ہے، بعض کتابوں میں اس کو بڑی تفصیل سے درج کیا گیا. کہتے سرکار نے ایک مرتبہ صدیق اکبر سے فرمایا، ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سنا دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بار کا رسالت میں کہتے سرکار میری عمر 4 سال کی تھی، میرے باپ نے مجھے پکڑا، بت خانے لے گئے، اور بت خانے لے جا کر جو سب سے بڑا بت تھا نا اس کی طرف اشارہ کیا، ہاذہی آلہتک الشم العلا فاسجد لہا. بت کی طرف اشارہ کیا، یہ تمہارا سب سے بڑا خدا، اس کو سجدہ کر. باپ کہے بیٹے سے، پھر بیٹے کو اللہ بچائے. یہ ابو بکر صدیق کا حال مناظر فرما. باپ کہتے یہ
اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ یہاں میں لکھا، کہتے ہیں صدیق اکبر شمشیر برہ کی طرف سامنے 4 سال کی عمر میں داناؤں سے بھی زیادہ شعور رکھنے والا. تو کہتے ہیں میں نے اس بت کے سامنے کھڑے ہوئے اس کو آواز دی، میں نے کہا انی جائعٌ فاطعمنی انی عارٍ فاکسنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. آواز نہیں آئی. پھر فرمایا میں ننگا ہوں مجھے کپڑے پہنا. کہتے کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے زمین سے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے میں نے بت کو مخاطب کیا اور کہا ان کنت الہا فمنع نفسک، اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو اپنا بچاؤ کر. میں پتھر مارنے لگا ہوں. صدیق اکبر کہتے آواز نہیں آنی تھی، نہیں آئی. میں نے پتھر اٹھایا زور سے مارا، اس کے پتھر چھوڑا. جب میرے باپ نے اپنے جھوٹے خدا کی درگت میرے ہاتھوں سے بنتے دیکھے، اس نے مجھے مارنا شروع کیا اور مار کے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ کہتے میں نے کہا یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی کیا جو دیکھ رہے ہو. کہتے میرے والد مجھے مارتے مارتے گھر لے آئے اور میری ماں سے آگے کہا دیکھ تیرے بیٹے نے کیا گول کھلایا. تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے میرے والد نے میری ماں کو واقعہ سنایا. اس کے جواب میں پھر ماں آگے سے بولی. ماں نے کہا اس بچے کو معذور سمجھو، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں ہوتا تھا میں اپنے گھر کے کام کاج میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتی تھی. میں کنویں کے اندر ڈور لٹکانا چاہتی، اٹھتی بیٹھتی جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی. گھر کا جھاڑو دیتی کوئی تکلیف نہ ہوتی، برتن صاف کرتی کوئی تکلیف نہ ہوتی، آٹا گوندنے کے لیے بیٹھتی اٹھتی کوئی تکلیف نہ ہوتی. لیکن جب کبھی میں بت خانے میں سجدہ کرنے جاتا یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر اکڑ جاتا تھا. اس وقت مجھے بت کے سامنے سجدہ کرنے سے بھی روک لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ خود واقعہ رسالت میں کر کہتے میری ماں نے کہا میرے ابا سے اس کو معذور سمجھ. اس وقت میں سوچتی تھی مسئلہ کیا ہے. کہتے غیر سے آواز آتی یا امت اللہ علی تحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب النبی. اے اللہ کی بندی، یا امت اللہ علی تحقیق ابشری بالولد العتیق، اے اللہ کی برگزیدہ بندی تجھ کو بلا شک و شبہ تجھ کو مبارک ہو، تیرے پیٹ کے اندر بننے والا بچہ ایسا ہے جو پیٹ کی آنکھ سے آزاد ہے. آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، رب کے آخری نبی محمد عربی کا دائمی ساتھی اور رفیق بنا ہے. اب یہ بات ابھی جو بات میں کہنا چاہتا عام کتابوں میں یہ واقعہ ہے. کہتے جب حضرت فاروق اعظم نے صدیق اکبر نے یہ واقعہ بیان کیا نا، سب سے پہلے جس نے اعتراض کیا وہ حضرت فاروق اعظم. جلن سے نہیں کیا، حسد سے نہیں کیا، بغض نے نہیں کیا. جانتے تھے کہ بعد میں آنے والوں میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے. سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے، ابھی جواب لے لینا چاہیے. انہوں نے عرض کیا سرکار 4 سال کی عمر میں پیش آنے والا واقعہ یاد کیسے رہ سکتے؟ پھر ماں کے پیٹ کی بات کیسے یاد رہ سکتے؟ ابھی حضرت فاروق اعظم نے کہا ہی تھا جبریل آ گئے. سرکار نے فرمایا کیسے آیا ہے؟ آپ کہتے سرکار اعتراض ابھی بکر میں ہو، میں کیسے بیٹھا رہ سکتا ہوں؟ حضرت جبریل امین نے کہا سادہ کا ابو بکر وہو صدیق، جو ابو بکر نے کہا وہ سچ ہے، اس لیے کہ صدیقیت کا مرتبہ. اب نتیجہ کیا ہے؟ 4 سال کی عمر کا بت شکن ہے. کیسے سمجھا؟ بڑے بڑے بت توڑنے والے آئے ہیں، لیکن ابو بکر کا حال دیکھو 4 سال کی عمر میں بت کو توڑنے والے. پھر بڑے بڑے مبلغ آئے ہیں، بڑے بڑے برائی سے روکنے والے آئے ہیں. ابو بکر صدیق وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ماں کو برائی سے روکنے آیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے روک رہا ہے. یہ حال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دل میرا چاہتا ہے میں کچھ بیان کروں ابھی آپ کے سامنے، لیکن اتفاق ایسا ہے 8 بجنے کو ہے.
گکھڑ میں فقیر کی تقریر ہے. ڈاکٹر صاحب کا حکم آیا تو پھر میں نے کہا یہ مغرب کا وقت ہے رکھ سکتے ہو. بڑا لمبا سفر میرا ڈاکٹر صاحب کا ہوا اسٹوٹگارٹ سے. کون سے شہر میں؟ کولن میں. تقریباً 460 کلومیٹر. ادھر سے میں نے تقریر کی, پھر میں نے فلائٹ لے لی, ڈاکٹر صاحب نے گاڑی چلائی مسلسل. اب 460 کلومیٹر گاڑی چلانا, پہلے بھی چلا کے آئے تھے ادھر, پھر گئے بھی, اور ظاہر ہے میں تو چلا نہیں رہا تھا. پھر جتنی دیر میرے کے پاس ٹھہرا میری خدمت کے لیے کھڑے رہے. پھر وہاں سے تقریباً 25-30 کلومیٹر پھر آگے ایئرپورٹ ہے, پھر چھوڑنے بھی گئے. اسی دن میں واپس لوٹا. مانچسٹر سے میں نے فلائٹ لی, پھر لوگ پاکستان آیا. یہاں پہ میری راولپنڈی کے علاقے میں ایک تقریر تھی جس میں نے آنا. تو ان کی محبتیں اور ان کی جو وفائیں ہیں اس کے پیش نظر پھر میں انکار نہ کر سکا. مگر نہ یہ ہے کہ آپ کے شہر کے لیے جب کوئی آتا ہے نا اس کو عقیدہ یاد کر کے میں نے آپ سے ویسے نہیں کہا, یہ بات سچ ہے. اگر کوئی مولوی ہو جو عقیدے کا تحفظ نہ کر سکتا کیا اس کا کیا مولانا. جو آپ کے علماء ہیں یہ بڑے بڑوں پہ باری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے, ان کے فیض کو عام کرے. ایک بات ابھی چھوٹی سی کہہ دوں جو تھوڑی سی یاد رہے. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں, قادری سلسلہ جو ہے نا یہ پہلے جنیدی کہلاتا تھا. جنید بغدادی سے, داتا گنج بخش الحجویری اسی سلسلے سے, غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی اسی سلسلے سے. غوث اعظم کا پھر قبضہ ایسا ہوا نا پھر اس کا نام قادری. غوث اعظم کے پیروں میں ایک ہستی آئی ہے جن کا نام ہے ابو بکر شبلی. یہ حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. 5ویں واسطے میں جا کر یہ حضرت غوث اعظم کے پیر ہیں. 2 واسطوں کے بعد یہ حضرت داتا گنج بخش الحجویری کے پیر. مرتبہ دیکھو کیا ہے. ان سے کسی نے پوچھا حضور ایک مسئلہ بتاؤ. اب معلوم ہے پیروں سے بھی مسئلے پوچھے جاتے ہیں. ہونے چاہیے. رابع شریعت کا مطلب یہی ہوتا ہے. اچھا پیروں سے مسئلہ پوچھ رہے, کیا مسئلہ پوچھتا ہے؟ کہتے ہیں حضور یہ بتاؤ 200 درہموں پر سال بیت جائے کتنے پیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 200 درہموں پر زکوٰۃ سال بیت جائے کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی؟ 200 روپے نہیں کہہ سکتے کیونکہ 200 روپے جو ہے نا یہ نصاب پورا نہیں کرتا. 200 درہم نصاب پورا کرتا. آپ نے اس کی بات سنی, جواب میں فرمایا شریعت کا مسئلہ بتائیں یا طریقت کا بتائیں یا عشق والوں کا بتائیں. شریعت کا بتائیں, طریقت کا بتائیں یا عشق والوں کا. معلوم ہے عشق والوں کا بھی تو مقام ہے. اس نے کہا حضور مجھے جو پتا تھا میں نے پوچھ لیا. اب آپ نے 3 بتائے, تینوں ہی بتا دو نا مجھے سمجھ آپ بھی سمجھیے. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے شریعت کا مسئلہ یہ ہے 200 درہموں پر سال بیتے 5 درہم زکوٰۃ دو, 195 رکھ لیں. یہ شریعت. معلوم ہوا کہ مال کما کر اکٹھا کرنا یہ جائز ہے. اگر جائز نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کیسے فرض ہوگی؟ شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتا رہے. کوئی قواعد کی بات اس میں. آگے فرمایا طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ 195 دے دے. یہ ہوتا ہے طریقت والا. ذرا غور کرو. جو مولوی بندے ایسے پیروں کو پڑھتے رہتے ہیں. فرمایا طریقت کا مسئلہ یہ 195 دے دے 5 رکھ لے. یہ طریقت. شریعت یہ ہے کہ 5 دے 195 رکھ. طریقت یہ 195 دے دے 5 رکھ. فرمایا اگلا مسئلہ بھی سن, عشق کا کیا ہے؟ فرمایا عشق والوں کا مسئلہ یہ سارے ہی دے دے. ابھی بات ختم نہیں. فرمایا سارے ہی دے دے, ساتھ شکرانے میں اپنی جان بھی دے دے. اس نے کہا حضور پہلے دو. 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 تو سمجھ آ گئے شریعت کا ہوا, طریقت کا ہوا. یہ تیسرا کہاں سے سیکھا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس سے سکھایا جو عشق والوں کا امام ہے ابو بکر صدیق، جو گھر کا سارا مال آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کچھ بیان کروں آپ کی خدمت عالیہ میں، باوجود اس کے کوشش کے مسئلہ پر حل نہیں کر سکا۔ دوران گفتگو مجھ سے چھوٹی بڑی غلطیاں ضرور سرزد ہوئی ہوں گی، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔